بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ صاف اور سادہ لباس کسے کہتے ہیں، اس کی سمجھ تو ہم میں ہے، ہم خود سے پابندی نہیں کرتے، یہی ہماری خرابی ہے۔ معاشرے میں فرسودہ رسموں کا بہاؤ ہمیں بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ پیچیدگیاں اور دشواریاں ختم کیجیے، آسان راستہ اپنائیے، اللہ کی راہ میں پاک صاف رہیے، صفائی ستھرائی کو اپنائیے، سادہ لباس زیب تن کیجیے جو آپ کی شرمگاہوں کو بھی اچھی طرح چھپائے اور آپ کو باوقار بنائے۔ یہی رکھ رکھاؤ آپ کی چال چلن اور گفتگو میں بھی ہو۔ اپنے آباء و اجداد کی تہذیب سے دور مت ہوئیے، آپ کا رب پرہیزگاروں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 27۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جنت سے بے دخلی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی اور شیطانی راہوں کی پیروی کی تو ہمارا انجام واقعی بہت بھیانک ہوگا۔ صحیح سے غور کیجیے، ان آیات میں لباس کی اہمیت اسی لیے بیان کی جا رہی ہے کہ برائی کو برائی بننے سے پہلے ہی ایسے طور طریقوں کا رواج اپنا لیا جائے کہ نوبت کسی ناگہانی تک مت پہنچے۔ یقین جانیے ہم سب کا بچاؤ اسی میں ہے۔ آیت نمبر
28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالی فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ ہمارا رب ہمیں تعلیم دیتا ہے پرہیزگاری اپنانے کی، سادگی اپنانے کی، اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی، اصلاح رکھنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی، ڈر رکھنے کی، اور اپنے رب کی پاک و صاف اور سیدھی راہ میں یکسو رہنے کی۔ آیت نمبر 29 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالی کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ ہمارے رب کے احکام ہم پر صاف اور واضح ہیں، ہم نے من وعن ان پر اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح کے بات ہم سے کہی گئی ہے۔ آیت نمبر 30 فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔ کسی غلط گمان میں مت رہیے، اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کیجیے، اچھی طرح چھان بین کیجیے کہ آپ کے روزمرہ کے معاملات کن سے ہیں، اور جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کے رب کی راہ سے دور کیا جا رہا ہے، فوراً کنارہ کش ہو جائیں۔ آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ آیت نمبر 31 يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو
اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کے رب کے اس کلام میں صرف واعظ و نصیحت اور احکامات ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کو مکمل تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ کی حدود ہیں کیا، جن کاموں کو آپ کے رب نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے ان کی طرف آپ بھی کوئی رغبت مت دکھائیے، سادہ اور خوش لباس رہیے، اور خصوصاً جب آپ اپنے رب کے سامنے حاضری دیں تو ہر چھوٹی بڑی بات کا خاص اہتمام کیجیے۔ آیت نمبر 32۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ آپ فرمائیے اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اپنے رب کی عطا کی ہوئی پاک و صاف نعمتوں کی راہ میں جستجو کیجیے، رزق حلال کمائیے، کھائیے اور اپنی اولادوں کو کھلائیے۔ آیت نمبر 33۔ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی جنت سے بے دخلی تک جس بات کو ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا گیا ہے وہ قیامت تک ناپسندیدہ اور حرام ہی رہے گی، چاہے اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے یا کوئی بھی لبادہ اوڑھا دیا جائے۔ گناہ ترک کیجیے، ظلم و جبر کو مت اپنائیے، اور خالص اپنے رب کی طرف رجوع رکھیے۔ آپ کے رب کی طرف سے دنیا کی بھلائی بھی آپ کے لیے اور آخرت کا انعام بھی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 33۔
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ یقیناً فحاشی دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے، اور ہر وہ بات جو زنا کے قریب دھکیلتی ہے فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کیے ہیں جس کی پاسداری ہر کلمہ گو اہل ایمان پر لازم ہے۔ ہمارے رب کی ہر بات، ہر حکم میں ہمارے لیے حکمت اور بھلائی ہے تاکہ ہم تباہی سے بچیں۔ ہمارے خالق نے ہم پر اچھا برا، صحیح غلط، پاک و ناپاک واضح کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو یقیناً ہم گناہگار ٹھہرائے جائیں گے۔ ہمیں اعتدال میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اعتدال پسندی سے انحراف ہمیں ظالم بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم اپنے کیے گئے ہر فعل کے اپنے خالق کے آگے جواب دہ ہیں۔ اپنے رب کے فرما بردار رہیے اور کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک مت ٹھہرائیے۔ خالص اپنے رب کی عبادت کیجیے، ذکر کیجیے، حمد و تسبیح بیان کیجیے۔ آپ کا ہر قدم اپنے رب کی راہ میں اور صرف اپنے خالق کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے ہو، اور ہر اس بات، اس کام سے اجتناب کیجیے جو آپ کو آپ کے رب کی سیدھی راہ سے بھٹکا دے۔ اپنے کلام کو بہتر بنائیے اور صرف اتنی ہی بات بیان کیجیے جس کی آپ خود اچھی طرح تحقیق کر چکے ہوں۔ سنی سنائی باتوں، قصے کہانیوں کو آگے بیان کرنے سے اور مزید پھیلانے سے گریز کیجیے۔ یاد رکھیے، بے دہانی سے کیے گئے ہر غلط کام کا کچھ نہ کچھ وبال آپ پر ضرور پڑے گا۔ علم کی راہ میں جستجو کیجیے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہاں گروہ سے مراد جنریشنز کے ہیں، یعنی ہمارے زمانے کے لوگ۔ عموماً 3 نسلیں ہوتی ہیں جن سے ہمارا براہ راست واسطہ پڑتا ہے، ایک پیڑھی ہم سے پہلے اور ایک
ہمارے بعد کی۔ ہمارے اچھے برے معاملات انہی سے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے حساب بھی ہمیں اسی زمانے کا دینا ہے جس میں ہم اپنی زندگی جیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے آگے آنے والی نسل کی اچھی طرح تربیت کریں، بلکہ ان کے لیے اچھی مثالیں چھوڑ کر مریں، ورنہ ہمارے ذمہ نہ صرف ہمارے اپنے گناہ لگیں گے، بلکہ وہ بھی جس کی تعلیم ہم اپنے آگے آنے والی پیڑھی کو دے رہے ہیں۔ یہ بات کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ ہم اس صورت میں آگے بیان کی گئی ان 2 آیات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کا دوگنا ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ آیت نمبر 39۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ درستگی اور اصلاح کا وقت یہی زندگی ہے۔ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی جسم میں طاقت اور دماغ میں دم ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سب نہ رہے، اپنے رب کی طرف لوٹ چلیے، اپنے دل سے، دماغ سے اور اپنی روح سے۔